بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گستاخی کے واقعات کو روکا جائے گا، اجیت ڈووال نے ایرانی وزیر کو دلایا یقین، کہا حکومت پیغمبر کا احترام کرتی ہے، ذمہ داروں سے سختی سے نمٹیں گے۔ کئی نیوز چینل سے دل آزار مواد ہٹا دیا گیا، مسلم ملکوں کے سٹینڈ سے انڈیا میں بہت کچھ بدلنے لگا، نپور شرما اور جندل کے خلاف دہلی میں کیس۔ دہلی میں اسد اویسی کے خلاف FIR، صدر مجلس نے کہا ہیٹ سپیچ اور ہیٹ سپیچ پر تنقید برابر نہیں ہو سکتے، دارالحکومت میں مجلسی کارکنوں کا احتجاج۔ بی جے پی سے ملک کو شرمندگی اٹھانی پڑی، عرب ملکوں کے آگے جھکنا پڑا، ادھو ٹھاکرے کا خطاب۔ یوکرین کے سیورڈونیسک میں زبردست لڑائی، 10,000 سے زیادہ لوگ پھنس گئے، میئر نے کہا رشین فوج ہر چیز تباہ کر رہی ہے۔ یوکرین جنگ سے کئی ملکوں میں بھوک کے مسائل پیدا ہوں گے، فیول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ ایران یورانیم چھپا رہا ہے، IAEA نے لگایا الزام، بورڈ آف گورنرز میں قرارداد منظور، تہران نے عالمی ادارے کے ساتھ تعاون گھٹا دیا۔ انڈیا کے نئے صدر کو چننے کے لیے 18 جولائی کو ہوگی ووٹنگ، الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ پاکستان کے کنٹروورشل رکن پارلیمنٹ اور اینکر عامر لیاقت کا اچانک انتقال، موت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کے ریمارکس پر مسلم ملکوں کے ریاکشن سے بہت کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ جہاں حکمران بی جے پی نے نپور شرما اور ایک اور پارٹی ترجمان کے خلاف کارروائی کی ہے، وہیں کئی دوسرے قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے مسائل کو پیدا ہونے سے روکا جا سکے۔ بی جے پی نے اپنے لیڈرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں معاملات پر اظہار خیال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں اور شائستگی سے پارٹی کے نقطۂ نظر کو پیش کریں۔ معلوم ہوا ہے کہ کئی نیوز چینلز نے ایسا مواد ہٹانا شروع کر دیا ہے جن سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایکس مسلمز یعنی اسلام چھوڑنے والوں کے بارے میں ایک پروگرام ایک چینل پر پیش کیا گیا تھا، اب اس پروگرام کو ہٹا دیا گیا اور کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نپور شرما کے گستاخانہ بیان پر مسلمان پچھلے کچھ دنوں سے احتجاج کر رہے تھے اور آواز اٹھا رہے تھے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف قطر، ایران، کویت اور بعض دوسرے مسلم ملکوں کے احتجاج اور مذمتی بیانات اور مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بائیکاٹ انڈیا مہم شروع ہونے کے بعد نپور شرما اور ایک اور ترجمان نوین جندل کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ کئی ملکوں میں اب بھی عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں جن میں انڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نپور شرما اور نوین جندل کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں اور مستقبل میں ایسے بیانات کو روکنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ ڈھاکہ میں ایسا ہی ایک مظاہرہ ہوا جس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا، ایسا ہی ایک احتجاج پاکستان کے گجرانوالہ شہر میں ہوا۔ اس دوران انڈیا کے کلکتہ میں بھی ایک مظاہرہ ہوا جس میں نپور شرما کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ انڈیا فیول اور گیس کے معاملے میں بڑی حد تک خلیجی عرب ملکوں پر ڈیپینڈ ہے، اس کے علاوہ انڈیا اپنے فارن ایکسچینج کا بڑا حصہ ان ملکوں سے ہی کماتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے جو انڈیا کے دورے پر ہیں، انڈین عہدیداروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں گستاخانہ بیانات کا مسئلہ اٹھایا۔ معلوم ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کے ساتھ ملاقات میں عبداللہیان نے گستاخانہ بیانات کا مسئلہ اٹھایا، جس پر اجیت ڈووال نے یقین دلایا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکا جائے گا۔ عبداللہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کی۔ وہ ممبئی اور حیدرآباد کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ اس دورے کا مقصد انڈیا اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھاوا دینا ہے۔
اجیت دووال سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر نے ایک بیان میں کہا کہ وہ انہیں دیے گئے جوابات سے مطمئن ہیں۔ عبداللہیان نے ایک بیان میں کہا کہ تہران اور نئی دہلی نے مذہبوں کے احترام اور اسلامی مقدسات کے احترام کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ اس بات سے بھی اتفاق کیا گیا کہ انتشار پسند بیانات نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور ایران آپسی تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ دہلی میں وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ اجیت دووال نے اس بات کو دہرایا کہ انڈین گورنمنٹ اور عہدیدار پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے اور ان کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے گی جس سے دوسروں کو سبق ملے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ عامر عبداللہیان نے کہا کہ مسلمان مجرموں سے نمٹنے کے بارے میں انڈین عہدیداروں کے سٹینڈ سے مطمئن ہیں۔ عبداللہیان نے آسمانی مذہبوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے انڈین گورنمنٹ اور عوام کی تعریف کی اور کہا کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ مذہبی رواداری پر عمل کیا جائے گا اور مل جل کر رہتے ہوئے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے درمیان دوستی پیدا کی جائے گی۔ دہلی پولیس نے نپور شرما کے خلاف ایک کیس درج کر لیا ہے۔ نپور شرما کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر ایف آئی آر اور شکایتیں درج کرائی گئی ہیں، جن میں حیدرآباد اور ممبئی بھی شامل ہے۔ ممبئی پولیس نے نپور شرما کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ اس طرح نپور شرما کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ دہلی پولیس نے بی جے پی کے سابق میڈیا ہیڈ نوین جندل کے خلاف بھی کیس درج کیا ہے۔ ایک دن پہلے القاعدہ تنظیم نے دھمکی دی تھی کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی پر انڈیا میں حملے کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے قطر، ایران، کویت، سعودی عرب، یو اے ای، عمان، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان اور افغانستان نے انڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ 57 رکنی مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو سسٹمیٹکلی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ بی جے پی کی وجہ سے وزیر اعظم کی توہین ہوئی ہے اور ملک کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اور اسے جھکنا پڑا ہے۔ انہوں نے عرب ملکوں کی تنقید اور اس پر بی جے پی کے رسپانس کے حوالے سے یہ بات کہی۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ملک کو عرب ملکوں نے معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ بی جے پی ترجمان نے جو کہا تھا وہ سمجھداری کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ادھو ٹھاکرے اورنگ آباد میں خطاب کر رہے تھے۔ دہلی پولیس نے صدر مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے۔ ان کے ساتھ یتی نرسنگ آنند سوامی کے خلاف بھی ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ ان پر نفرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مجلس کی حامیوں نے دہلی کی پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کیا۔ دہلی پولیس نے ایف آئی آر میں الزام لگایا کہ اسد اویسی نے سوشل میڈیا پر بعض پیامات شیئر کیے جو امن اور ہم آہنگی کے خلاف ہیں۔ احتجاج پر 20 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ سوشل میڈیا کے تجزیے کے بعد یہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ دہلی پولیس کے ایف آئی آر میں ان کے جرم کے بارے میں صفائی نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، میں میرے وکیلوں سے مشورہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی چالوں سے نہیں ڈرتے۔ اسد اویسی نے کہا کہ ہیٹ سپیچ اور ہیٹ سپیچ پر تنقید برابر نہیں ہو سکتے۔ بلیٹن کے اس حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین جنگ کی۔ ایسٹ یوکرین کے شہر سیورڈونیسک میں 10,000 سے زیادہ لوگ جنگ کی وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ شہر کے میئر نے بتایا کہ رشین فوج ہر اس چیز کو تباہ کر رہی ہے جس کا استعمال بچاؤ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ سیورڈونیسک ایسٹ یوکرین کا ایک اہم شہر ہے جس پر کنٹرول کے لیے زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ سیورڈونیسک کی سڑکوں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ شہر کے کئی مقامات پر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ایسٹ یوکرین کے ڈونباس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ اسی لڑائی سے ہوگا۔ رشین عہدیداروں نے کہا کہ خیرسون کو رشیا میں ملانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ رشین عہدیدار اس علاقے میں ایک ریفرینڈم کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اناج کا بحران تیز ہوگا۔ اس بحران سے کئی ملکوں میں بھوک کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے یہ وارننگ دی۔ یورپی یونین کی چیف ارسولا وان ڈیر نے وارننگ دی کہ رشیا اناج کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ رشیا ایسے الزام کو رد کر چکا ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے مغربی ملک ذمہ دار ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے مطالبہ کیا ہے کہ رشیا کو UN فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن سے نکال دیا جائے۔
رشیا اور ترکی نے یوکرین کے اناج کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بلیک سی میں ایک محفوظ راستہ بنانے کی تائید کی، لیکن کیف کی حکومت نے اس تجویز کو رد کر دیا اور کہا کہ اس پر عمل مشکل ہے۔ اس بحران کو حل کرنے کے لیے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے ترکی کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ بندرگاہوں کو بند کرنے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں۔ زیلنسکی نے رشیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ بات چیت کے دوران ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ رشیا بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رشیا کو کمزور کرنا چاہیے اور ایسا کرنا دنیا کا کام ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں فیول اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ابھی دنیا کووڈ-19 کے اثرات سے پوری طرح سے ابھر بھی نہیں پائی ہے کہ یوکرین جنگ سے ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے گلوبل کرائسس ریسپانس گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ کئی ملکوں میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں 2030 تک غریبی کو ہٹانے کا مقصد کمزور ہوگا۔ یو این چیف نے یہ گروپ بنایا تھا تاکہ یوکرین پر رشیا کے حملے کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ماریوپول کی تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے سینکڑوں لاشیں ملی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنا افزودہ یورینیم چھپا رہا ہے۔ 35 رکنی بورڈ آف گورنرز میں سے 30 ارکان نے ایران کے خلاف ایک قرارداد کی تائید کی۔ صرف چائنا اور رشیا نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 3 ارکان غیر حاضر رہے۔ ایران نے IAEA پر طرفداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عالمی ادارے کے 2 کیمروں کو ہٹائے گا۔ اس طرح ایران نے عالمی ادارے کے ساتھ اپنا تعاون گھٹا دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے وارننگ دی تھی کہ جو بھی اس قرارداد کی تائید کرے گا اسے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی نیوکلیئر ڈیل کی شرطیں توڑنی شروع کی اور یورینیم کو افزودہ کرنے کی شرح گھٹا دی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے IAEA کی قرارداد کو سیاسی اور غیر تعمیری قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اس قدم کے کوئی نتیجے نہیں نکلیں گے، بلکہ اس سے صرف ایجنسی کے ساتھ ایران کا کوآپریشن کمزور ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ عجلت میں یہ قرارداد تیار کی گئی ہے اور یہ قرارداد IAEA ڈائریکٹر جنرل کی غیر متوازن یا امبیلنس رپورٹ پر مبنی ہے اور اس میں صہیونی حکومت کی طرف سے دی گئی من گھڑت اطلاعات کو شامل کیا گیا ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ سے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو نہیں روکا گیا تو اسرائیل اپنے طور پر کارروائی کرے گا۔ چائنا نے وارننگ دی ہے کہ ایران پر دباؤ ڈالنے سے نیوکلیئر پروگرام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چائنا کے ایک سفیر نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ چائنا نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا ہے جسے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پیش کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفارتکار نے کہا ہے کہ اس قرارداد سے صورتحال اور خراب ہوگی۔ یمن کی عالمی سطح پر قبول کی جانے والی حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ یمن کے حوثی اپنے کنٹرول والے حدیدہ میں لوگوں کی تکلیفیں بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے حوثیوں پر الزام لگایا کہ وہ بجلی کی کٹوتی کے مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حوثی اس طرح کے مسائل حل کرنے پر بہت کم پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کنٹروورشل رکن پارلیمنٹ اور مشہور ٹی وی شخصیت عامر لیاقت کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ انہیں طبیعت خراب ہونے پر ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب انہیں ہاسپٹل لایا گیا تب تک ان کی موت ہو چکی تھی۔ پولیس فوری ان کے گھر پہنچی۔ فی الحال موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، اس کے لیے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ ان کی میت کو کراچی کے جناح ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے۔ حال ہی میں ان کی تیسری شادی کے بارے میں ایک تنازع پیدا ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے ملک چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ عامر لیاقت کے انتقال کی وجہ سے پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان قومی اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عامر لیاقت کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ گھر میں جب عامر لیاقت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب دروازہ کھول کر ملازمین اندر داخل ہوئے تو وہ بستر پر بے ہوش پڑے تھے۔ ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ کل رات عامر لیاقت نے سینے میں درد کی شکایت کی تھی، جس پر انہیں ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ صبح ان کے کمرے سے چیخنے کی آواز بھی آئی۔ پولیس الگ الگ زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔
انڈیا کے نئے صدر کو چننے کے لیے 18 جولائی کو ووٹنگ ہوگی اور ضرورت پڑنے پر 21 جولائی کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو دوسرا ٹرم نہیں ملے گا اور جلد ہی نئے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا۔ اب تک صرف ملک کے پہلے صدر جمہوریہ راجندر پرساد کو 2 بار چنا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ نئے صدر 25 جولائی کو حلف لیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اتفاق رائے سے امیدوار کو چنا جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور پورے امکانات ہیں کہ مقابلہ ہوگا۔ امکان ہے کہ اپوزیشن اپنا ایک متحدہ امیدوار اتارے گی۔ رام ناتھ کووند کی میعاد 24 جولائی کو ختم ہونے والی ہے۔ بی جے پی نے پچھلی مرتبہ رام ناتھ کووند کو، جو ایک دلت ہیں، صدر بنایا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ گستاخی کے واقعات کو روکا جائے گا، اجیت ڈووال نے ایرانی وزیر کو دلایا یقین، کہا حکومت پیغمبر کا احترام کرتی ہے، ذمہ داروں سے سختی سے نمٹیں گے۔ کئی نیوز چینل سے دل آزار مواد ہٹا دیا گیا، مسلم ملکوں کے سٹینڈ سے انڈیا میں بہت کچھ بدلنے لگا، نپور شرما اور جندل کے خلاف دہلی میں کیس۔ دہلی میں اسد اویسی کے خلاف FIR، صدر مجلس نے کہا ہیٹ سپیچ اور ہیٹ سپیچ پر تنقید برابر نہیں ہو سکتے، دارالحکومت میں مجلسی کارکنوں کا احتجاج۔ بی جے پی سے ملک کو شرمندگی اٹھانی پڑی، عرب ملکوں کے آگے جھکنا پڑا، ادھو ٹھاکرے کا خطاب۔ یوکرین کے سیورڈونیسک میں زبردست لڑائی، 10,000 سے زیادہ لوگ پھنس گئے، میئر نے کہا رشین فوج ہر چیز تباہ کر رہی ہے۔ یوکرین جنگ سے کئی ملکوں میں بھوک کے مسائل پیدا ہوں گے، فیول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ ایران یورانیم چھپا رہا ہے، IAEA نے لگایا الزام، بورڈ آف گورنرز میں قرارداد منظور، تہران نے عالمی ادارے کے ساتھ تعاون گھٹا دیا۔ انڈیا کے نئے صدر کو چننے کے لیے 18 جولائی کو ہوگی ووٹنگ، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان کے کنٹروورشل رکن پارلیمنٹ اور اینکر عامر لیاقت کا اچانک انتقال، موت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔